میں قریبی گلی میں تھا جب میں نے اس انتہائی خوفناک دھماکے کی آواز سنی۔ میں فوراً یہاں آیا۔ میری بیوی نے یہ کہتے ہوئے فون کیا کہ کھڑکیوں کے بلائنڈز ٹوٹ گئی ہیں، اور جیسے آپ عمارت کے اوپر دیکھ سکتے ہیں تمام پردے ٹوٹ چکے ہیں۔ ابھی جب میں کام پر واپس آنے کے لیے نیچے آیا تو میں نے دیکھا میری گاڑی بھی دھماکے کی زد میں آئی ہے۔ یہ ہمارے پیچھے موجود منظر ان کی انسانیت کا انعکاس ہے۔ مکانات کو منہدم کرنا جبکہ مکین ابھی اندر ہیں، راتوں کو لوگوں کا گھروں کو چھوڑنا، بچوں اور بوڑھوں کا خوف زدہ ہونا۔ ہم اپنی والدہ کے ساتھ نکلے، ہم انہیں اٹھا نہیں پا رہے تھے، لیکن خوف نے ہمیں انہیں اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور کر دیا۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی ہم اپنی زمینوں اور قبضے پر قائم رہیں گے۔ فلسطین کے عوام فلسطین میں ہی رہیں گے۔ تاہم اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ جاری تشدد لاڈ جیسے قصبوں تک بھی پھیل چکا ہے۔ ان قصبوں میں جہاں 20% اسرائیلی عرب یہودی ہمسایوں کے ساتھ اکٹھے رہتے آئے ہیں، اب یہ ہمسائے ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں۔ میں یہاں 12 سال سے رہائش پذیر ہوں۔ ہم یہاں اچھے علاقے میں رہتے ہیں اور عام طور پر یہاں حالات اچھے رہتے ہیں۔ عام طور پر وہ ہمیں کچھ نہیں کہتے، لیکن گزشتہ چند سالوں سے انہوں نے ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ کل رات انہوں نے ہمارے مکانات، ہمارے کاروبار اور کاریں نظر آتش کی۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو اسلحے سے دھمکایا۔ انہیں یہاں سے نکال دینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو لاڈ میں ایک بڑی جنگ ہوگی۔ 2 دن کے عرصے میں لاڈ قصبے میں 5 یہودی عبادت خانے جلا دیے گئے، جس پر اسرائیل کے صدر کو ان حملوں کو پوگرمز کہہ کر مذمت کرنا پڑی۔ یہ اصطلاح 19ویں صدی میں یورپ میں یہودیوں پر حملوں کے لیے استعمال کی گئی تھی۔ یہ یہودی لاڈ قصبے کی طرف جا رہا تھا جب ایک ہجوم نے اس کی گاڑی پر پتھروں سے حملہ کیا۔ میں خوش قسمت تھا کہ پیچھے گاڑیاں نہیں تھی، لہذا میں واپس لوٹ گیا۔ میں تقریباً لوگوں اور گاڑیوں پر چڑھ دوڑا، مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے موت کو دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو موت کیا ہے؟ لوگ مجھ پر پتھر پھینک رہے تھے۔ قریبی باتیام میں یہودی شہریوں کے ایک گروہ نے ایک عرب شخص کو گھیرے میں لے لیا اور اس کی پٹائی کی۔ اسے ہسپتال جانا پڑا۔ لاڈ قصبے میں جسمانی تشدد کا سامنا کرنے والا ایک یہودی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ 3 رات تک جاری رہنے والی جھڑپوں کے بعد اسرائیل کے وزیر اعظم نے صورتحال میں مداخلت کی۔ کوئی بھی عمل عربوں کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل کا جواز پیش نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی چیز یہودیوں کے ہاتھوں عربوں کے قتل کا جواز پیش نہیں کر سکتی۔ ہم اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہم نہیں، یہ تشدد اور وحشی پن ہماری روایت نہیں۔ ہم اسرائیل کے شہروں میں ہر جگہ، تمام شہروں میں گورننس واپس لائیں گے۔ لاڈ میں عرب باشندے بلدیہ کے حکام سے لڑ رہے ہیں۔ وہ ان پر مسلح یہودی انتہا پسندوں کی حمایت کرنے کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق وہ اشتعال انگیزی کے لیے بس کے ذریعے لاڈ قصبے میں لائے گئے۔ مذہبی رہنما، مسلمان، مسیحی، دروز اور یہودی صورتحال کو پرامن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہر ایک نے اس لائن کو دہرایا ہے: تشدد میرا مذہب نہیں ہے۔ ایرس میکلر کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کا دائرہ کل اس وقت بڑھ گیا جب لبنانی سرزمین سے راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیل نے وہاں بمباری کی۔ انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ماہرین کے گروپ نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس دونوں کی ایک دوسرے کے خلاف کارروائیاں جنگی جرائم کے زمرے میں بھی آ سکتی ہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس سے جو کہ نیو یارک میں ہو رہا ہے، اس کے بارے میں مزید ہم معلومات لیں گے اس وقت نیلوفر مغل سے۔ نیلوفر بذریعہ فون ہمارے ساتھ ہیں۔ نیلوفر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج کے اجلاس سے کیا توقع ہے جو ہنگامی طور پہ ہو رہا ہے؟ جی سارا، بالکل یہ جو اجلاس ہے یہ مسلمان ملکوں کی جو نمائندہ تنظیم ہے OIC اور عرب لیگ کی درخواست پر یہ بلایا گیا ہے، اور جنرل اسمبلی کے جو صدر ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا ہے کہ جو آج کا ہنگامی اجلاس ہے وہ فلسطینی علاقوں کی سنگین صورتحال پر اس میں توجہ دی جائے گی، اور تقریباً 1 درجن سے زیادہ ملکوں کے جو وزرائے خارجہ ہیں ان میں پاکستان، ترکی، اردن، سوڈان، مصر اور فلسطینی جو وزرائے خارجہ ہیں وہ آج کے اس اجلاس میں شریک ہوں گے، اور شرکاء جو ہیں وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ جنرل اسمبلی میں وہ سب مل کر ایک آواز ہو کر اس معاملے کو حل کرانے پر جو ہے وہ زور دیں گے۔ توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انٹونیو گٹریس بھی اس اجلاس سے آج خطاب کریں گے۔ گزشتہ برس سے کورونا وبا کی جو عالمی وبا ہے اس کے آغاز کے بعد سے یہ پہلا موقع ہوگا کہ جنرل اسمبلی کے کسی بھی اعلیٰ اجلاس میں شرکاء خود یونائٹڈ نیشنز کے ہیڈ کوارٹرز میں اکٹھے ہوں گے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اجلاس بھی ہوئے، اتوار کے دن بھی ایک اجلاس ہوا تھا جو UN سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس کا، لیکن کوئی ٹھوس لائحہ عمل سامنے نہیں آیا تھا۔
تو جو اجلاس ابھی تک ہوئے ہیں ان میں کیا کوئی پیش رفت حاصل نہیں ہوئی؟ جی سارا، اسرائیل اور فلسطینیوں کا جو تنازع ہے اس حوالے سے ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کی جانب سے کئی قراردادیں جو ہیں وہ منظور ہو چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں، لیکن ان کے بھی کوئی خاطر خواہ جو نتائج ہیں وہ ہم نہیں دیکھ رہے یا سامنے نہیں آئے۔ اقوام متحدہ نے یہ کہا ہے کہ وہ فریقین کے درمیان جو حالیہ جاری جو کشیدگی ہے اس کے خاتمے کے لیے وہ ثالثی کی جو کوششیں ہیں اس کے لیے وہ سرگرم عمل ہے، اور دونوں فریقوں سے انہوں نے اس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی جو تنازع جب یہ شروع ہوا اس کے بعد سے سیکیورٹی کونسل کے کم از کم 3 نجی جو اجلاس ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ امریکہ جو اسرائیل کا اتحادی ہے ان 5 ممالک میں سے ایک ہے جو سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کا اختیار رکھتا ہے، اس نے امریکہ نے اب تک سلامتی کونسل کو جنگ بندی کی حمایت میں یا اس تنازع کی حمایت میں بیان جاری کرنے سے روکے رکھا ہے۔ امریکی عہدیداروں کا یہ موقف ہے کہ ایسا کسی بھی طرح کا بیان جنگ کے خاتمے کے لیے جو بیان ہے وہ سفارتی کوششوں میں معاون ثابت نہیں ہو سکتا۔ جی سارا۔ آل رائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں، بہت شکریہ نیلوفر ان ڈیٹیلز کا۔